अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच, आपका होस्ट दुरून टीवी के साथ। नाज़रीन, गवादर में गुज़िश्ता 23 दिनों से धरना जारी है। धरने की क़ियादत मौलाना हिदायतुर्रहमान कर रहे हैं और इस पे कोई सियासी पार्टी की छाप नहीं लगी है। वहाँ पे ना कोई किसी सियासी पार्टी का झंडा लगा है, ना कोई बैनर लगा है, ना वहाँ पे कोई तकारीर जो होती हैं उसमें किसी ख़ास पार्टी की छाप जो है वो उसमें नज़र आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब गए थे गवादर, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की। उसके बाद बलोच माशरे में एक किस्म का एक बहस शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग एक समझते हैं कि ये धरना जो है हाईजैक हो गया है, जमात इस्लामी ने उसको हाईजैक किया है। कुछ कहते हैं जमात इस्लामी का चाप लग गया। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और कुछ कह रहे हैं कि जी ये धरना जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह हुआ। तो हम इस पे थोड़ी सी अपनी राय रखेंगे। हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और अपनी राय के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर। गवादर धरने को बलूचिस्तान हक दो तहरीक के नाम पर उसको तब्दील कर दिया गया है। एक ऐसा ऐलान आया था, लेकिन अब तक गवादर को हक दो तहरीक ये नाम अभी तक लगी हुई है, ये छाप लगी हुई है उस पर। इन 22-23 दिनों में किसी सियासी जमात की लीडरशिप ने बज़ात ख़ुद आकर पार्टिसिपेट नहीं की, वहाँ पे हिस्सा नहीं लिया। गो के मुख्तलिफ सियासी जमातें जैसे नेशनल पार्टी है, BNP है, बाकी जमातें उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, फ़र्ज़ी हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन बाकायदा तौर पर वहाँ पे उनकी लीडरशिप नहीं गई है। वहाँ पे कोई इस तरह की तकारीर नहीं किए गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जमात इस्लामी का मरकज़ी अमीर सिराजुल हक साहब कल कराची से गवादर पहुँचे और उनका ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, उनको वेलकम कहा गया और उन्होंने स्पीच की। उस स्पीच के बाद सोशल मीडिया में बलोच माशरे के जो भी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक बहस छेड़ रखी है। ज़्यादातर का ख़याल ये है कि गवादर को हक दो तहरीक जो है वो अब मुतनाज़ हो गया है, क्योंकि उसमें एक मज़हबी जमात की छाप लगी है। उसकी लीडर ने आके उसको उसमें तकारीर की हैं और अपनी राय रखी है। कुछ इसको किसी और पहलू से देखते हैं, कुछ ये समझते हैं कि मौलाना हिदायतुर्रहमान के पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और वो उसको पुश कर रहे हैं और ये मूवमेंट चल रही है। मुख्तलिफ ज़ाहिर की राय हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मौलाना सिराजुल हक का आना कोई मायूब बात नहीं थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। उसको आना चाहिए था, इज़हार यकजहती करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त जो धरने की क़यादत कर रहे हैं वो मौलाना हिदायतुर्रहमान कर रहे हैं। उनका ताल्लुक़ तो डेफिनेटली जमात इस्लामी से है, लेकिन ये कि जलसे के अंदर किसी पार्टी का छाप नहीं लगा है, उसमें कोई बैनर नहीं है, कोई झंडा नहीं है, किसी एक पार्टी की जो प्रमोशन है वो नहीं हो रही है। लेकिन बहरहाल मौलाना हिदायतुर्रहमान का ताल्लुक़ तो जमात इस्लामी से है। सिराजुल हक का आना उसमें थोड़ी बहुत इख्तलाफ हो सकती है किसी, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पर नहीं है। लेकिन उसकी जो तकरीर है वो बहुत से लोग इसको समझते हैं कि जो असल इश्यूज़ हैं गवादर के या मकरान के, उस पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय इधर उधर की उन्होंने बात की है। असल जो मामला है वो तो ज़ाहिर गवादर के अवाम का है और बलूचिस्तान के अवाम का है। गवादर के धरने के बाद तुर्बत में भी अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। पंजगूर में भी रैली हुआ था, मौलाना हिदायतुर्रहमान गए थे, तकरीर की थी, वहाँ पे भी एक धरना है छोटा मोटा, वहाँ पे भी चल रहा है। पसनी और माड़ा में तो आपने देखा कि ख़वातीन का एक जम गफ़ीर बाहर निकली हुई थी और ये शायद
پورے پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا ریلی تھا خواتین کا۔ اب آنے والے جمعے کو مولانا ہدایت الرحمان نے اعلان کیا ہے، یا دھرنے کے شرکاء نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ریلی نکالیں گے، اور وہ بھی بلوچستان کے تاریخ کا بہت بڑا ریلی ہوگا۔ برحال یہ دعویٰ ہے، ابھی دیکھیں گے کہ جب ریلی ہوگی تو اس میں کتنے لوگ آئیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو کسی مذہبی جماعت کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی شاید کوشش کی جائے، اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان بی ایم پی مینگل کا ہے اور نیشنل پارٹی کا ہے، کیونکہ مکران میں نیشنلزم کافی اسٹرانگ ہے۔ تو سراج الحق کے آنے سے میرے خیال میں، اور اس کے تقریر کو تھوڑا متنازع آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا متنازع، جس طرح کے لوگ سمجھ رہے تھے ان کی جو خواہش کے مطابق وہ تقریر نہیں ہوئی، لیکن ایک مرکزی لیڈر کا جانا میرے خیال میں اس میں اختلاف نہیں ہونی چاہیے۔ بالفرض اگر مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی سے نہ ہوتے، تب سراج الحق صاحب آتے، تو کیا یہ جو رائے دی جا رہی ہے یا جو سوشل میڈیا میں ایک بحث چڑھی ہوئی ہے وہ ہوتی؟ میرے خیال میں نہیں ہوتی، کیونکہ سراج الحق جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں مرکزی، اور مولانا ہدایت الرحمان اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، میرے خیال میں میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ سردار اختر مینگل جب بھی وہ پاکستان آئیں تو ان کو گوادر جانا چاہیے، اس ریلی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو بھی دھرنے میں جانا چاہیے اور تقریر کرنی چاہیے، کیوں وہ اس وجہ سے میرے خیال میں نہیں جا رہے ہیں، جن لیڈرشپ کی میں نے بات کی وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جو میں نے آپ کو باتیں کہیں کہ کہیں سے پس پردہ مولانا کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہے، کوئی پش کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن دینے والا تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت بی ایم پی اور نیشنل پارٹی اسی وجہ سے وہ بذات خود ان کی لیڈرشپ دھرنے میں شریک نہیں ہو رہی، نہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح آ رہا ہے جس میں کلم کلا اس کی حمایت کا تاثر ملے۔ دبی الفاظ میں ضرور گوادر کے لوگوں کا اور مقامی جو دھرنے کے لوگ ہیں ان کی حمایت کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس دن مولانا ہدایت الرحمان نے اس کو اپنی پارٹی کا چاپ لگا دیا اس دھرنے پہ، اس دن سے لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو کراؤڈ ہے، جو رش ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، پھر جماعت اسلامی ہی رہ جائے گی، اور ہمارے مکران میں، اواران میں، اس بیلٹ میں جماعت اسلامی کی سیاست کی کوئی میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے۔ ذاتی طور پر مولانا ہدایت الرحمان بہت پاپولر ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں۔ جب ہم پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ ہم مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں، ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر لوگ مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہیں کیونکہ اس نے بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف سوشل میڈیاز میں جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ آفیشلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دو ٹوک الفاظ میں بات کر رہے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوئے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اس وجہ سے متاثر ہوئے اور ان کو قیادت سونپی گئی، تو یہ موومنٹ بن گئی، چھوٹا چھوٹا کر کے ایک ٹکڑوں میں یہ موومنٹ ایک تحریک بن گئی، اور اس کو اب بلوچستان حق دو تحریک میں بدلا جائے گا، اور اعلان تو ہو گیا ہے رسمی، لیکن میرے خیال میں ہو جائے گا، کیونکہ کل ایک میسیج مجھے موصول ہوا تھا، اس میں کہا تھا کہ اواران میں بھی وہ لوگ جو بارڈر ٹریڈ سے منسلک ہیں انہوں نے بھی ریلی کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اگر چلتا رہا تو خزدار، سوراب، پورا بیلٹ ہے، تفتان، چاغی، دال بندن، نوشکی، ماشکیل، خاران، چونکہ یہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے، ان کا کاروبار جو ہے بارڈر ٹریڈ سے ہے، تو یہ متاثرین ہیں۔ تو جب اس طرح موومنٹ جو ہے بلوچستان کو حق دو تحریک
کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ جو ہمارے سوشل میڈیا کے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ فی الحال اس کو متنازع نہ بنائیں، کیونکہ ابھی سے اگر آپ اس کو متنازع بنانا شروع کر دیں گے تو اس کی عمر زیادہ نہیں رہے گی، اس موومنٹ کی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور اختلافات عموماً بلوچوں میں اختلافات ڈال کے جو ہے اس کو بڑا ان کی نفسیات ہے، تو ایک دوسرے سے بدظنی جو ہے وہ بہت جلد پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے اس طرح کا معاملات چل رہے ہیں اختلافات کے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، تمام حکومتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ جو 19 مطالبات ہیں وہ آئین کے اندر ہیں، ان میں کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی نے گوادر دھرنے کی حمایت سے متعلق قرارداد پاس کی ہے، بلوچستان حکومت نے نہیں کی ہے، کیونکہ معاملات تو بلوچستان حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی جو حمایت ہے وہ پورے ملک سے ہے، پورے پاکستان سے ہے۔ ممکنہ طور پر سندھ گورنمنٹ بھی قرارداد پیش کرے اور اس کے بعد مجبوراً بلوچستان گورنمنٹ کو بلوچستان کے اسمبلی کو بھی قرارداد پاس کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے اور اسٹرانگ اپوزیشن ہے، لیکن برائے نام ہے، تعداد زیادہ ہے لیکن آج کی حکومت میں اپوزیشن برائے نام ہے۔ جس طرح کہ سندھ سے متعلق انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پہ بھی ایک تفصیلی پروگرام ہم کریں گے، کیونکہ ابھی کرنٹ ایشو جو ہے وہ گوادر کا چل رہا ہے، تو اس لیے ہم نے آج گوادر پہ بات کی، اور سندھ پہ ہم تفصیلی ایک پروگرام کل کریں گے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، کس رخ جا رہی ہے، حکومت کا کیا موقف ہے، اور آیا MAU سائن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔